ہمیشہ رہنے والوں کے لیے باغات ہیں، وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں جو بھی اس کے لائق ہوئے وہ بھی، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس کہتے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو، یہ نتیجہ ہے تمہاری ثابت قدمی کا۔ پس آخرت کا گھر کیا خوب ہے، اور جو عہد مضبوط کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس کو توڑنے کا حکم کیا اس کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی ہی میں مست ہو گئے، جبکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے آگے معمولی سامان سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ کہہ دیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کر رہے اس کو وہ راہ دیتا ہے۔ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہیں، یاد رکھنا اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جنہوں نے مانا اور نیک کام کیے ان کے مزے ہی مزے ہیں اور بہتر انجام ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کے درمیان فرما رہے ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک وہ جو اس کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق بناتے ہیں، اور ایک وہ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایک چٹکارے سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے انسان کو کوئی مزے کی چیز کی چکھنے کو مل جائے یا کوئی ایسی چیز چاٹ لے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ آتا ہے، حالانکہ اس کا نتیجہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں ایسا مزہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کو اس سے کچھ مل جائے۔ عام طور پر دنیا کی زندگی کو لوگ سب کچھ سمجھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو یہاں سب کچھ حاصل ہو جائے گا، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ البتہ مفید اس وقت ہے جب اس میں اعمال صالح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کی زندگی امتحان کے لیے دی ہے، تاکہ انسانوں کو آزمائے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہونے کے قابل ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی بنا پر جنت سے دنیا میں بھیجا، گویا کہ یہ تنبیہ تھی۔ انہوں نے توبہ کی اور توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ توبہ کے الفاظ اللہ ہی کے بتائے ہوئے تھے، لیکن یہ کہا کہ ہم تم کو اب زمین پر بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری نسل کا اندازہ ہو سکے کہ وہ فرما بردار ہیں یا نافرمان۔ اگر فرما بردار ہیں تو جنت میں اس کو واپسی مل جائے گی۔ جنت کے معنی عربی میں گھنے باغ کے ہیں، جو چاروں طرف سے سنبرے اور درختوں سے کھڑا ہوا ہو، اس باغ کو جنت کہتے ہیں۔ اور چونکہ آخرت میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام حاصل ہوگا، اس لیے اس کو جنت کے نام سے ادا فرمایا گیا ہے۔ یعنی جنت میں گھنے باغ میں سایہ در باغ ہیں، جس میں نہریں جاری ہوئی، جس میں ہر طرح کے میوے اور پھل ہوئے، ہر طرح کی راحت و لطف کے موقع ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے مہیا کیا۔ آخرت ایک سفار زمین کی طرح ہے کہ اس میں کچھ نہیں اگتا، نہ ہی کچھ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کی اعمال ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے بعض ایسے اعمال ہیں کہ ان کے کرنے سے وہاں باغ لگ جائے گا، بعض اعمال ایسے کہ ان کے کرنے سے وہاں گھر بن جائے گا، بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے وہاں نہریں جاری ہو جائے گی۔ یعنی آدمی دنیا کی زندگی میں اپنے لیے جو راحت کا سامان کرتا ہے، جیسے باغ لگاتا ہے، مکان بناتا ہے اور دوسری سہولت کے سامان کرتا ہے، گویا یہ سب وہاں جنت میں موجود ہوں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہم کو یہی حاصل ہو جاتا ہے، اور جنت و آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کچھ اعمال کریں گے تب وہاں اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم یہاں ایک عمل کر رہے ہیں، گویا وہاں اپنا مکان بنا رہے ہیں، ایک عمل کر رہے ہیں، گویا وہاں اپنے لیے باغ لگوا رہے ہیں، ایک عمل کر رہے ہیں، وہاں اپنے لیے مختلف فائدے اور مختلف راحتوں کے سامان کر رہے ہیں۔ گویا یہ عمل کرنے سے وہاں آدمی کی جنت بنتی رہتی ہے، لیکن جو یہاں اپنی جنت بنا سکے تو وہاں اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ وہاں نہ سایہ ہے نہ ہی موسم کا اعتدال۔ اس دنیا کی زندگی میں جو ہم موسم کے اعتدال دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کی وجہ سے ہے، یعنی کتنی ڈگری گرمی پڑنی چاہیے، کتنی سردی پڑنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی برداشت کے مطابق دنیا میں کر رکھا ہے۔ اس لیے سب جانتے ہیں کہ اتنی ڈگری گرمی ہوتی ہے، اتنی ڈگری سردی ہوتی ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انتظام ہے کہ انسان جتنی ڈگری میں زندگی گزار سکتا ہے اس حساب سے موسم کو فٹ کر دیا جاتا ہے۔ غرض ہم دنیا میں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ خود ہماری اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا ہوا ہے۔ پانی ہم کو ملتا ہے، یہ ہم خود نہیں بناتے اور نہ کہیں سے لا سکتے ہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ سمندروں سے بادلوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے اور فرشتے لے کر آتے ہیں اور وہاں برساتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور پھر اس سے سارے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کو بھی جو اللہ کے منکر اور کافر ہیں، اور مسلمانوں کو بھی جو ایمان لائے۔ البتہ آخرت میں اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہاں صرف انہی لوگوں کو سب کچھ ملے گا جو فرما بردار ہیں اور دنیا میں فرما برداری کر کے گئے ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور تکلیفوں پر صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں وہ مہیا کرے گا جو انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے آتا ہے کہ انسان جو چاہے گا وہاں اس کو مل جائے گا، اور اس طرح ملے گا کہ وہاں کچھ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہاں تو ہم ہاتھ بڑھا کر چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ ہم کو یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اگر ہماری خواہش ہوگی کہ ہم کو فلاں چیز ملے تو فوراً چیز ہم تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے اعمال صالح اور فرما برداری کے ساتھ رخصت ہوئے، اور جو لوگ یہاں سے عمل کر کے نہیں جائیں گے ان کو وہاں وہ چیز نہیں ملے گی۔ وہاں ان کو نہ موسم کا اعتدال ملے گا، نہ ان کو راحت کا کوئی سامان ملے گا۔ وہاں ایسی تپش اور گرمی ایسی تیز آگ ہوگی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس عالم کی آگ تو بہت معمولی آگ ہے، لیکن اس عالم کی آگ بڑی سخت آگ ہوگی۔ اس لیے وہاں اگر کوئی شخص ایسی کوئی چیز لے کر نہیں گیا جس سے وہاں اس کو راحت ملے، تو پھر اس کو وہاں کی جو مصیبتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں، وہاں کی جو آگ ہے، وہاں کے جو انگارے ہیں اور وہاں کے جو کڑوے پھل ہیں وہی ملیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس مصیبت سے محفوظ رہیں۔ یہ وہ عالم ہے جس سے آپ کسی بھی صحرا میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو سوائے گرمی و دھوپ اور پریشانی کے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر آپ سمندر میں چلے جائیں تو وہاں پانی ہی پانی ملے گا، نہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ ملے گا نہ پینے کے لیے کچھ ملے گا سوائے اس کے جو آپ لے کر جائیں۔ اسی طرح جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو جو کچھ اس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ لے کر جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، بقیہ اور کوئی چیز نہیں جاتی۔ آخرت بالکل چڑیل میدان کی طرح ہے، وہاں موسم بھی نہیں کہ قابل برداشت ہو، بلکہ سخت گرمی تپش سولہ ہوگی۔ اس وقت جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو سخت پریشانی میں ہوں گے، وہ بے چین ہوں گے کہ کسی طرح سے ہمارا حساب و کتاب ہو جائے اور ہم جلدی سے اس مصیبت سے نجات پا جائیں جس مصیبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کہ شاید موسم ہے، شدید موسم ہے اور کوئی سہارا نہیں، لیکن یہ بھی فکر ہوگی کہ حساب و کتاب ہو جائے اور حساب و کتاب اچھا بھی نکلے، کیونکہ اگر حساب اچھا نہیں نکلا تو اس سے زیادہ سخت مصیبت میں پڑنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، حالانکہ تمہاری یہ چند سال کی راحت وہاں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جیسے کئی سالوں کے مقابلے میں 1 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی ہے جس کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب وہاں پہنچے گا، کیونکہ اس وقت انسان کو ہمیشہ کی زندگی کے سامنے دنیا میں گزارے ہوئے چند سال بہت ہچ معلوم ہوں گے، جس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں گزرا ہوا زمانہ بہت مختصر معلوم ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی چند دن کی بات ہے جب یوں ہوا تھا۔ اس لیے وہاں دنیا کی زندگی اور حقیر معلوم ہوگی، لیکن جب وہاں کچھ نہیں ملے گا تو آدمی کے پاس بے چینی اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہم نے تم کو دنیا میں بہت سمجھایا تھا، نبی بھیجے تھے، کتاب اتاری تھی، اور تمہارے لیے سمجھنے کی ہم نے بہت تدبیریں کر دی تھی، لیکن تم نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تم نے اس کو مذاق سمجھا، تم نے سمجھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یوں ہی تفریح ہے، حالانکہ تفریح نہیں تھی۔ ہم نے تم کو بار بار متوجہ کیا تھا، جہنم کی آگ سے تم کو بچانا ہے، اگر اس سے بچنے کی کوشش نہ کرو گے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ تم آخرت کی مصیبت سے اپنے کو بچاؤ، وہی سخت مصیبت ہے۔ تم دنیا کی راحت میں اس بات کو نہ بھول جاؤ کہ ایک اعلی زندگی سامنے آنے والی ہے، وہاں کا آرام اصل آرام ہے، وہیں کی تکلیف اصل تکلیف ہے، اس کی فکر زیادہ کرو۔ تم اپنے ایک دو روز کے آرام کے لیے اس کو قربان نہ کرو۔ دنیا میں آخرت کے لیے تکلیف اٹھانے کی مثال ایسی ہے جیسے بچپن میں آدمی کی تعلیم کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کام سکھانے کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے کی 30-40 سال والی عمر آرام سے گزرے۔ اسی کے لیے آدمی بچپن میں چند سال تک تکلیف اٹھاتا ہے۔ لڑکوں کو محنت کرائی جاتی ہے اور ان کو مشقت ہوتی ہے تاکہ ہمارے چند سال تکلیف سے گزرنے کے بعد ہمارے باقیہ 40 سال آرام سے گزر جائے، لیکن دنیا میں ہمارے ان 40-50 سال کے آرام کا آخرت میں لاکھوں کروڑوں سال کے آرام سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک چٹکارے سے زیادہ نہیں ہے۔ جس چٹکارے میں تم مبتلا ہو لیکن تم ہماری باتوں کو مان نہیں رہے ہو، حالانکہ ہم نے تمہارے لیے کتنے انتظامات کیے، تمہارے لیے پانی مہیا کیا، تمہارے لیے کھانے کے جو اشیاء چاہیے وہ ہم نے زمین میں رکھی، جن کو تم نکلتے ہو اور استعمال کرتے ہو، اور تمہاری ہر ضرورت کو ہم پورا کرتے ہیں تاکہ تم اچھے اعمال کر سکو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو ماننے سے گریز کرتے ہیں، قرآن کریم میں ان کی قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے کوئی علامت لے کر کیوں نہیں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ لانا چاہیے تھا، آپ کو ایسی چیز دکھلاتے جس سے معلوم ہوتا کہ آپ رب کی طرف سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہم معجزات بھیجتے رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ معجزات کا انکار کیا ہے، اور یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ہم ان کے ہر مطالبہ کو پورا کریں، جبکہ خود ان کی حقیقت معلوم ہے، لیکن صرف ضد میں یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پرانی روایات سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ ایسی غیر معقول بات ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے باپ دادا کوئی غلط کام کرتے رہے تھے تو کیا وہ بھی وہی غلط کام کرتے رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، اس میں جذبہ ہو، جو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں۔ لیکن ان لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے جو ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، جو محض ضد میں انکار کر رہے ہیں، ان کو ہدایت دینے کا کوئی سوال نہیں ہے، گویا اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، خواہ گمراہ رہیں اور آخرت میں تباہ اور برباد ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ وہ دھاندلی پن پر اتر رہے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس میں انابت ہوتی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور ہمارے اعمال اچھے ہوں تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، یہ تو ان کی پرانی حرکتیں ہیں، یہ لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ ہمیشہ یہی کرتے رہے ہیں، ان سے معجزہ مانگتے ہیں، پھر معجزہ کا انکار بھی کرتے ہیں۔ قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکال کر دی اور کہا کہ یہ اونٹنی جو ہم نے پیدا کر دی اس کا تمہیں خیال رکھنا پڑے گا، یہ پانی پیے گی اور کھائے گی، لہٰذا اس میں تم لوگ رکاوٹ نہ ڈالنا، کیونکہ اگر تم نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی یعنی اس کا پانی وغیرہ روکا تو پھر ہم بہت سخت سزا دیں گے۔ لیکن انہوں نے خدا کی اس بات کو نہیں مانا، اور جب اونٹنی پانی پینے لگی تو ان کے پانی میں گویا کی کمی ہو گئی، اس لیے انہوں نے آدمی مقرر کر کے پیسے دے کر ان سے کہا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو، چنانچہ اس اونٹنی کو مار ڈالا گیا۔
اور ادھر اللہ نے نبی کے ذریعے سے ان کی اس حرکت پر یہ اطلاع دے دی کہ اب 3 روز کے تم کو مہلت ہے، اس کے بعد تمہیں عذاب ہے، اب تم عذاب سے نہیں بچو گے۔ چنانچہ اللہ کا عذاب آیا اور سب تباہ کر دیے گئے۔ معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ معجزہ بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی معجزہ کا انکار کرے تو پھر وہ لوگ ختم کر دیے جاتے ہیں، عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں کے متعلق معلوم تھا کہ بالآخر اسلام قبول کر لیں گے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر سب نے اسلام قبول کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا فیصلہ نہیں فرمایا اور اسی لیے معجزہ بھی نہیں بھیجا، کیونکہ اگر معجزے کے بعد یہ انکار کرتے جیسا کہ انکار کر رہے ہیں تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے، اس لیے کہ جب کھلی دلیل آ جائے اور اس کے بعد بھی کوئی انکار کرے تو پھر اللہ کی پکڑ کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ آخر آیات میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں، یعنی ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے، ذکر سے، تلاوت سے، اللہ کو پکارنے سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے سکون ملتا ہے۔ قلب میں ایک سکینت و طمانینت پیدا ہوتی ہے اور قلب کی راحت اصل راحت ہے، جسم کی راحت ضمنی ہے، اصل راحت قلب کی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی صدمہ کی بات ہوتی ہے تو آدمی کو اچھے سے اچھا کھانا بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا، یا کوئی فکر و پریشانی کی بات ہو تو اچھی سے اچھی چیز بھی اس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن اگر دل خوش ہے تو آدمی جسم کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے اور اس کو جسم کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا لیتی ہے لیکن اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا دل بچے میں لگا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اصل بات دل کی ہے، اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں طمانینت یعنی ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، وہ اندر کا مزہ محسوس کرتے رہتے ہیں، ایک لطف محسوس کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے خواہ وہ غربت کی حالت میں ہو یا کوئی پریشانی لاحق ہو ان کو اس سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب دل مطمئن ہے تو دوسری چیز اس کے مقابلے میں ہچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں، واقعہ یہ ہے سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، یعنی جب تم اللہ کو یاد کرو گے، اس کی طرف رجوع کرو گے، تمہارے دل میں ایک راحت و سکون پیدا ہوگا اور پھر جسمانی تکلیف اس کے سامنے ہچ ہو جائے گی۔ پھر اگر جسمانی تکلیف بھی ہوگی تب بھی آدمی کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ دل کے اندر ایک راحت اور سکون ہے۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنت ہمارے دل میں ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کو کس قدر راحت و آرام ہے تو ہم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور ہم سے یہ راحت چھیننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اہل دنیا کے متعلق اپنے ایک خطبے میں کہا کہ سب سے زیادہ تکلیف میں بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سارا وقت فکر و پریشانی میں گزرتا ہے، چاہے جسمانی راحت ان کو جو کچھ مسیر ہو اور سو جتنا اچھا ہو، لیکن ان کے دل بالکل مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت دشمن کا خطرہ، اپنے لوٹ مار کا خطرہ، بغاوت کا خطرہ اور بہت سے خطرات ان کے دل کو بے چین کرتے رہتے ہیں۔ مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے بڑی راحت اور خوشی کی بات ہے، کیونکہ ان کو بہت ہی اچھی چیز حاصل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ آخرت میں بہت اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی یہاں اس ایمان کی بدولت قلبی سکون و راحت حاصل ہے اور وہاں جسمانی اور قلبی دونوں آرام حاصل ہوں گے، پھر آخرت میں بہترین انجام بھی ہوگا۔